اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ یاسین مبارکہ کا رکوع نمبر 5 لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم سورہ یاسین مبارکہ کے 4 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ آپ ان 4 رکوع کا بھی وزٹ کریں اور اچھے طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم قرآن پاک کو کھولیں، سورہ یاسین کو پڑھیں، ہمیں ہر لفظ کا معنی سمجھ آ رہا ہو اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور جس کی، نعمر، ہم عمر دراز کرتے ہیں، ہو اس کی، یعنی جس کی ہم عمر دراز کرتے ہیں یا لمبی کر دیتے ہیں، ننکسہ، ہم اسے اوندھا کر دیتے ہیں، فی الخلق، خلقت میں، افلا، تو کیا نہیں، یعقلون، وہ عقل رکھتے یا وہ سمجھتے۔ عین قاف اور لام، اصل مصدر تھا عقل، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ ماضی یا مذکر یا حاضر کا بنانے کے لیے زیریں زبریں اور الفاظ کچھ چینج ہوتے ہیں عربی میں، تو اسی طرح یہاں پہ لفظ ہے یعقلون، اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے نہیں یا عقل نہیں رکھتے۔ افلا، تو کیا نہیں، یعقلون، وہ عقل رکھتے۔ وما، اور نہیں، علمنا، ہم نے سکھایا، ہو، اسے، یہاں پر اسے یعنی ان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شعر، شعر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں شعر نہیں سکھائے۔ وما، اور نہ ہی، ینبغی، شایان تھا، یعنی ان کے شایان شان نہیں تھا، لہو، ان کے، ان نہیں، ہوا وہ، الا، سوائے، ذکر، نصیحت، اور قرآن، قرآن، مبین، واضح۔ اب یہاں پہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ نصیحت اور واضح قرآن۔ لینذر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، من، جو، کانا، ہو، حیًّا، زندہ، ویحق، اور ثابت ہو جائے، قول، بات، علی، پر، کافرین، کافروں پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہو اس کو ڈرائیں اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اولم، کیا نہیں، یرو، وہ دیکھتے، انا، کہ ہم نے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو، عاملت، بنایا، ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے، انعامن، چوپائے، یعنی مویشی، فاہم، تو وہ، لہا، ان کے، مالکون، مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے جو چیزیں بنائی ان میں سے مویشی بنائے تو ان کے وہ مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے فرما بردار کیا انہیں، لہم، ان کے لیے، فَمِنْهَا، فا کا مطلب تو، من سے، ہا کا مطلب ان سے، فَمِنْهَا، تو ان سے یا پس ان سے، رکوب، سواریاں ہیں، ہم، ان کی،
وَمِنْهَا اور ان میں سے، یَأْکُلُونَ وہ کھاتے ہیں، یعنی بعض ان میں سے ان کی سواریاں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں اور ہا اس، منافع فائدے ہیں، اردو میں بھی یہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں منافع، ٹھیک ہے، فائدہ۔ وَمَشَارِب اور پینے کی چیزیں ہیں، اور ان کے لیے اس میں فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا تو کیا نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہۃ معبود، لعلہم شاید کہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں۔ اب انہی آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان نہیں تھا، یہ نہیں مگر نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائیں ان سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، پس وہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ہم نے ان کو ان کا فرما بردار کیا، پس ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان کے لیے ان میں فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود اس خیال باطل سے کہ شاید وہ مدد کیے جائیں۔ اب یہاں پر یہ جو ترجمہ بریکٹ میں آیا ہے اس کی عربی آیت میں استعمال نہیں ہوئی۔ مفسرین نے ہم اجمیوں کو ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے بہترین انداز میں ان الفاظ کو بریکٹ میں لگایا ہوتا ہے تاکہ ہمارے لیے معنی اور مفہوم واضح ہو جائے۔ اب ان آیات کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا یستطیعون وہ نہیں کر سکتے، نصرہم ان کی مدد، نصر مدد، ہم ان کی، وا اور ہم وہ، لہم ان کے لیے، جندن لشکر کی صورت، محضرون حاضر کیے جائیں گے، فلا تو نہیں، یحزن غم زدہ کرے کا آپ کو،
قول بات یا حجت، ہم ان کی یعنی کفار کی، یعنی کفار کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ نہ کریں۔ انا بے شک ہم، نعلم جانتے ہیں، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں یا وہ اعلانیہ طور پر کرتے ہیں۔ اولم کیا نہیں، یرا دیکھا، انسان نے، انا کہ ہم نے، خلقناہ پیدا کیا اسے، کس کو؟ انسان کو، من سے، نطفۃ نطفے سے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔ فائدہ پھر ناگہاں، ہوا وہ، خصیم جھگڑالو ہو گیا، مبین کھلا، یعنی اپنی پیدائش کو بھول کے وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ وَضَرَبَ اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلاً مثال، وا اور ناسیہ وہ بھول گیا، خلقہ پیدائش کو، ہو اپنی، قولا کہنے لگا، من کون، یحیی زندہ کرے گا، عظاما ہڈیوں کو، وہی اور وہ، رمیم گل گئی ہوں گی، یعنی انسان مثال بیان کرنے لگا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ کون پیدا کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ گل گئی ہوں گی، اور اپنی پیدائش کو انسان بھول گیا۔ کل کہہ دیجئے، یحیی زندہ کرے گا، ہاں اسے، الذی وہی جس نے، انشأ پیدا کیا، ہاں اسے، اولا پہلی، مرتن مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ سے پیدا کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ اور وہ، بِكُلِّ ہر طرح سے، خلق پیدا کرنا، علیم جاننے والا ہے، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس سوال کا جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان بس زندگی دنیا کی ہی ہے، اور اس کے بعد جب انسان مر گیا یا جل کے مر گیا یا ڈوب کے مر گیا یا اس کا ایک ایک جسم کی بوٹی بوٹی لیدا ہو گئی، اور تو پھر وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب انہی آیات مبارکہ کا محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے مجرم لشکر کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بات غمزدہ نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر ناگہاں وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ،
قال من يحيي العظام وهي رميم، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ گل گئی ہوں گی۔ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ہم نے لفظی و با محاورہ ترجمہ پڑھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اس مقدس فریضے کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ میری چھوٹی سی یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگے اس مقدس فریضے کو نبھانے کی، تو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور تاکہ سب لوگ اس کار خیر میں حصہ لیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ آگے آیات کو پڑھتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ۔ نلذی، جس نے، جعل، پیدا کیا، لاکم، تمہارے لیے، من سے، شجر سے، اخضری، سبز، یعنی سبز شجر سے۔ شجر اردو میں بھی ہم اسی طرح سے بولتے ہیں، درخت کو شجر کہا جاتا ہے، اور عربی سے ہی اردو میں یہ لفظ آیا ہے۔ نارن، آگ، نار کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جس کا معنی آگ ہے۔ فَإِذَا، تو اب، أَنْتُمْ، تم، منہ، اس سے، توقدون، سلگاتے ہو، یعنی آگ سلگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سبز درخت سے آگ پیدا کی جس سے تم آگ سلگاتے ہو۔ اولیسا، کیا نہیں، الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بقادر، قادر، علی، پر، ان، کے، یخلق، وہ پیدا کرے، مثلہم، ان کی مثل، بلا، ہاں، کیوں نہیں، وہوا، اور وہ، خلاق، بڑا پیدا کرنے والا ہے، علیم، دانا ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ انما، اس کے سوا نہیں، امرہ، اس کا کام، امر اردو میں بھی ہم اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، عربی سے ہی اردو میں آیا ہے۔ کام کے لیے ہم امر کا لفظ بولتے ہیں، ہو، اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا کام اس کے سوا اور کچھ نہیں، اذا، جب، ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی چیز کا، ان، یہ کہ، یقولا، وہ کہتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فا، تو، یکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کام سے، اس چیز سے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ فا، تو، سبحانہ، پاک ہے، الذی، وہ ذات، بیدہ، اس کے ہاتھ میں، ملکوت، بادشاہت ہے، کلی، ہر، شیئن، چیز کی، و، اور، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ شروع میں ہم نے بولا جعلا، پیدا کیا، اس کا مطلب بنانا بھی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب انہیں آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو اب تم اس سے سلگاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسا اور پیدا کرے؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا دانا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام اس کے سوا نہیں کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات واحد جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری سورہ یاسین مبارکہ جو آج ہم نے مکمل کر لی۔ 5 رکوع سورہ یاسین مبارکہ کے 5 ہی ہم نے لفظ با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پہلے والے رکوع نہیں پڑھے تو ضرور ان کو پڑھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔